ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی۔ کہنے لگے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کرنا، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی رہا ہو جانا ہے، چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، خیر ہو جائے۔ آپ ناراض، نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟
کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنے سخت لفظ۔ ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تات اللفظ سمجھایا۔ کچھ بندے نہیں سمجھتے، تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ، پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا۔ کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آگئی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹی۔ فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو۔ پہلا سوال نماز، پہلا سوال نماز۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، پہلا سوال نماز۔ قرآن کریم میں بار بار نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کافر اور مسلمان میں فرق نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا ستون نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز۔ ہم بزرگوں کے چلو ماننے والے ہیں، ان کی بھی سنتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ آپ اس مسئلے کو اتنا لائٹ نہ لیں۔ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ اور آج حضرت ہم اعلانیہ بڑی دلیری سے بے نماز ہیں حضرت، کوئی وجہ نہیں۔ اور کیسی عبادت ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں، ایسی عبادت کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ اگر تو ہوش میں ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ اگر تو ہوش میں ہے، لیٹ کے بھی نہیں تو پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ، پڑھنی ہے، سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف۔ اور جی ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے محلوں میں اذان سن کے بھی بے نماز ہیں، اذان سن کے بھی بے نماز ہیں۔ اوے اللہ دے بندو، کل کیڑا منہ لے کے جانا جی رب دے کول حضرت۔ اور حضرت جی آخرت کی فکر کوئی نہیں۔ ہم حضرت جی سفر کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، اللہ ہے گھر کرائے کا، لیکن حال میرا بھی اب یہی ہے۔ اللہ اس دنیا کی کتنی فکر ہے،
جہاں سے پتا ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 45 سال بعد، 50 سال بعد کوچ ہے. کوئی انکاری تو نہیں ہے کوچ کرنے کا. کوئی ایسا شخص تو یہاں یہ نہیں بیٹھا جو یہ سوچ کے بیٹھا کہ میں نے کبھی نہیں جانا. ہر شخص تسلیم کرتا ہے نا کہ جانا ہے. لیکن حضرت جی ہماری دنیا سے محبت کا یہ انداز دیکھو کہ باتھ روم، بیت الخلا، واش روم، لیٹرین، جہاں بیٹھ کے حضرت ہم نے اپنے اندر کی غلاظت نکالنی ہے، جہاں ہم نے اندر بیٹھ کے پخانہ کرنا ہے، جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر سے پیشاب نکالنا ہے. آپ بڑا عالی شان، بڑا صاف ستھرا جوڑا پہن کے صرف ایک قطرہ آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کا گر جائے، آپ پہنیں گے وہ؟ یہ اس کی گندگی کا عالم ہے. لیکن ہماری دنیا سے محبت کا ذرا عالم دیکھو. وہ لیٹرین جہاں بیٹھ کے ہم نے پخانہ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، وہاں ہم نے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں. لاکھوں کی ٹیلیں، جہاں کیا کرنا ہے؟ پیشاب. جہاں کیا کرنا ہے؟ پخانہ. کیا ہوا؟ لاکھوں کی ٹیلیں لگ گئی ہیں، لاکھوں کی ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، لاکھوں کے شاور لگ گئے ہیں. لیکن حضرت قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حضور پیش ہونا ہے، اس کو بھول گئے. نہیں حضرت جی، ہاتھ جوڑ کے بھی سارے آنگے نمازی ہو جو یار، نمازی ہو جو یار. جن بچے ہو، یہ کیمرہ لگایا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے گی. جتنی بیٹی ہیں پتر نمازی ہو جو. سوال ہی نہیں اٹھتا بے نماز ہونے کا، سوال ہی نہیں اٹھتا. مسجدوں میں سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک میں آنے کی تلقین کی اور پوری طرح سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے، کسی زمانے میں آپ نے دیکھے ہوں، یہ مٹی کا تیل چونکہ بدبودار ہوتا ہے مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا، سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے تو اس کو لوگ مسجد میں جلا لیا کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے، پھر اس کو آگ لگاتے، پھر واپس مسجد میں لے کے آتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا، جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبو نکلتی ہے. میں گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پھیلے. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ گھر بناتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا، پاکیزہ، ستھرا، کشادہ، خوبصورت گھر دے. جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا کرے. لیکن اس کے لیے جب آپ باقی ضروریات کے لیے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے، یہ جگہ فلاں ضرورت کے لیے، تو اس پہ نماز کے لیے جگہ ضرور رکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لیے جگہ ہے، یہ نماز کے لیے جگہ ہے، اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر مرتب ہوگا. تو عموماً ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو ضروری چیز ہے دن میں 5 مرتبہ جس کا معاملہ ہے، اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے تو ہوتے ہیں. تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اسپیشل وضو کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد. یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے، جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے، لیکن مسجد بیت اس کی اپنی برکات ہے، اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں. وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے. جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے. تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پہ مختص کرنا چاہیے. گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے، اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. آج کل یہ اچھی بات ہے کہ یہ مساجد کے اندر خادمین مسجد یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں، لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر، دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں. مولوی صاحب کے پاس جائیں، کہیں کہ حضرت ہم 1 دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے. تو
پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے، اور مسجد کو دھوئیں بھی، صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی، اور اس کی دیگر دیواروں پر پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑے، پورا دن لگ جائے چاہے۔ اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے، 3 ماہ بعد دے دیں، 6 ماہ بعد دے دیں، سال بعد دے دیں، ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اس کے بعد جو سکون ملے گا، میرے سے بات کرنا، میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون ملے گا۔ مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد کو دھو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز، کوئی میلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کوڑا باہر نکالتا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کوڑے نکالتا ہے۔ تو یہ ضرور اہتمام کریں، اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں، اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں، اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں، تو ساتھ لے کے آج مسجد ہم نے دھونی ہے، اور لگوٹا کس کے مسجد کی صفائی کریں، دیکھنا پھر کیا سرور ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی حبشیہ، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی، تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا۔ عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے، اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، جنازہ پڑا، تدفین کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا، لیکن حضور نے وقت نکالا، قبرستان میں تشریف لے گئے، اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہے۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین۔